عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم اسے جہنم لے کے جائیں گے، چونکہ اس نے 100 بندوں کو قتل کیا۔ کیونکہ جب اس کا انتقال ہونے لگا تھا اس نے اپنا سینہ ولیوں کی بستی کی طرف کر لیا تھا۔ 300 ایسے بزرگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی کہ اگر ان میں سے ایک بزرگ بھی ہو تو وہ سارے جہان کے لیے کافی و وافی ہے۔ لاہور کا دروازہ داتا پر بند کیا۔ آج کائنات میں داتا کی نگری، داتا کی نگری، داتا کی وجہ سے لاہور کا نام مانا جا رہا ہے۔ آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم حضور سیدی و سندی نور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ببرکت بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ دعائے خلاق عالم جمعۃ المبارک کے جملہ فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، کنز العمال میں حضرت متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یا کا کریم علیہ السلام کے غلام ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں اور کریم آقا علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ ہمیں سنا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کر لیے تھے۔ کتنے قتل کر لیے تھے؟ بولے ذرا، کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل اس نے کر لیے تھے۔ اب اس کا توبہ کا پروگرام بن گیا۔ اس نے سوچا کہ اب توبہ کر لینی چاہیے، بڑے گناہ زندگی میں کر لیے ہیں۔ تو کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں ایک عالم رہتا ہے، تم وہاں پر چلے جاؤ اور اسے جا کے اپنا مدعا بیان کرو، تمہاری اللہ رب العالمین توبہ قبول فرما لے گا، وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا حل تمہیں بتا دے گا۔ یہ قاتل اپنے گھر سے نکلا اور اس بستی میں پہنچا کہ جس بستی کا اسے ایڈریس بتایا گیا تھا، اس بستی میں جا کے اس شخص کے پاس پہنچا جو اللہ والا تھا اور اسے جا کے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں اور اب میرا پروگرام یہ ہے کہ توبہ کر لینی چاہیے، بتاؤ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس شخص نے کہا کہ تو 99 قتل کر کے اب میرے پاس آ گیا ہے، جس شخص نے 99 قتل کیے ہوں اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تیری توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی، لہذا یہاں سے چلے جا۔ اس نے کہا توبہ تو میری قبول ہونی کوئی نہیں، 99 قتل میں نے پہلے کر دیے ہیں۔ اس شخص نے اس اللہ والے بندے کو بھی قتل کیا اور 100 کا حصہ پورا کر دیا۔ اب اس کے ذمہ 100 قتل ہے۔ اس شخص نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا ہوا ہے۔ اب اس بستی سے آگے نکلا، اگلی بستی میں گیا، وہاں بھی ایک اللہ والا رہتا ہے۔ اسے جا کے کہا میں نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک شخص کے پاس پہنچا، میں نے جا کے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا تیری توبہ کوئی قبول نہیں، میں نے اسے بھی قتل کر دیا، اب 100 بندوں کا قتل میرے سر پہ ہے، بتاؤ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو بتا۔ اس شخص نے کہا کہ تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہاں سے ایک اور بستی آگے ہے، وہاں چلا جا، وہاں سارے صالحین کی جماعت رہتی ہے، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے رہتے ہیں، اللہ کے ولی اس بستی میں رہتے ہیں، تو اس بستی میں چلے جا، ان کے پاس جائے گا، رب العالمین اس برکت سے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کے صدا آئے نا ذرا۔ فرمایا کہ اس بستی میں چلا جا، رب تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما، اگرچہ 100 قتل کیے ہیں۔ یہ شخص یہاں سے نکلا،
اب آگے والی بستی میں کیا، اور جا کے ابھی یہاں سے نکلا تھا، آگے والی بستی میں پہنچا نہیں، رستے میں موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح کو قبض کر لیا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، میت پڑی ہے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم اسے جہنم لے کے جائیں گے چونکہ اس نے 100 بندوں کو قتل کیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے کیونکہ اس کا توبہ کا پروگرام بن چکا تھا۔ یہ دونوں آپس میں تکرار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک اور فرشتے کو منصف بنا کے بھیجا۔ یہ فرشتہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ تمہارا دونوں کا جھگڑا کس بات پہ ہے؟ ایک نے کہا کہ ہم اسے جہنم لے کر کے جانا چاہتے ہیں، 100 بندوں کا قتل کر دیا۔ دوسرے نے کہا ہم اسے جنت میں لے کے جاتے ہیں کیونکہ اس کا توبہ کا پروگرام بن گیا تھا اور ولیوں کی بستی کی جانب جا رہا تھا توبہ کے لیے، ہم اسے جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں تم دونوں کا فیصلہ کر دیتا ہوں، آپس میں تکرار نہ کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تجھے منصف بناتے ہیں، تو ہم دونوں کا فیصلہ کر۔ اس فرشتے نے کہا کہ یوں کرو کہ رستے کی پیمائش کرو، یہ جس بستی سے آ رہا ہے اگر وہاں سے جہاں پر اس کا انتقال ہوا اس جگہ کا رستہ کم اور آگے کا رستہ بستی کا زیادہ ہے، پھر اسے جنت میں پھر اسے جہنم میں لے جانا۔ اگر یہ جس بستی سے آ رہا ہے وہاں سے لے کے جہاں اس کا انتقال ہوا یہاں تک کا رستہ زیادہ، آگے ولیوں کی بستی کا رستہ قریب ہے، پھر اسے جنت میں لے جانا۔ دیکھ لینا، پیمائش کر لینا، اس کے انتقال کی جگہ سے ولیوں کی بستی کی طرف کا رستہ اگر کم ہوا تو یہ جنت میں، اگر زیادہ ہوا تو پھر یہ جہنم میں لے جانا۔ ادھر رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ جو ولیوں کی طرف والی بستی ہے وہ سکڑ جائے، پیچھے کا رستہ زیادہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے جب رستے کو ماپا، آگے کا رستہ کم تھا، پیچھے کا زیادہ تھا، رب العالمین نے 100 بندے کے قاتل کو جنت عطا فرما دی۔ اب جو میں نے اگلا جملہ بولنا ہے، یقین مجھے یہ ہے کہ آپ بلند آواز سے سبحان اللہ، مسجد کی در و دیوار سے سبحان اللہ کی صدا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سارے واقعوں کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کی بخشش اس لیے کر دی کیونکہ جب اس کا انتقال ہونے لگا تھا اس نے اپنا سینہ ولیوں کی بستی کی طرف کر لیا تھا۔ اگر کوئی بندہ ولیوں کی بستی کی طرف اپنا سینہ کر لے رب العالمین اس کی تو بخشش فرما دے۔ تو جو بندہ رہتا ہی داتا علی حجویری کی نگری میں ہو، جو حضرت میاں میر لاہوری کی بستی میں رہتا ہو، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو ماننے والا ہو، میاں شیر ربانی کے گیت گانے والا ہو، پیر جماعت علی شاہ کے تذکرے کرنے والا ہو، پیر میر علی شاہ کے لکھے کلام پڑھنے والا ہو، رب العالمین اس کی بخشش کیسے نہیں فرمائے گا۔ گرامی قدر حضرات، سنیے ذرا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت کو نقل کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، او کما قال علیہ السلام۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو نبیوں کا تذکرہ کرو، رب العالمین عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ولیوں کا تذکرہ کرو، رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولی اور نبی دے کچھ نہیں سکتا، ولی اور نبی کر کچھ نہیں سکتا، دینا کرنا تو بعد کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں نبیوں کا تذکرہ کرو، رب عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جتنے بھی گنہگار ہو، گناہوں میں لتھڑے ہو، تم ولیوں کا تذکرہ کرو، رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ ولیوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ نبیوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ خاصہ ہے کہ کون سی محفل ایسی ہے یا کون سی گفتگو ایسی ہے جس میں کسی نبی کا تذکرہ نہ ہو یا کسی ولی کا تذکرہ نہ ہو۔ ہم تو ہیں ہی ولیوں کا اور نبیوں کا تذکرہ کرنے والے، اللہ کے فضل کے ساتھ ہم اہل سنت و جماعت حضور علیہ السلام کو تو مانتے ہی ہیں، لیکن ہمارا خاصہ یہ بھی ہے حضور کے ساتھ جس کو نسبت ہو جائے ہم اس کا بھی عزت اور احترام کرنے والے ہیں، وہ حضور کی ازواج ہوں، حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہوں، حضور علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا حضور کی امت کے اولیاء ہوں۔ ہم ہر شخص کو جس کا حضور کے ساتھ تعلق جڑ گیا اسے صدق دل کے ساتھ ماننے والے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ برادران اسلام، آج جمعۃ المبارک ہے،
اور परसों इतवार वाले दिन से कुदवतुस सालिकीन जुबदतुल आरिफीन हजरत अबुल हसन अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स शुरू हो जाएगा, जो हर साल सफर के महीने में 18, 19 और 20 सफरुल मुजफ्फर को शाका ने औलिया बड़े शौक के साथ मनाया करते हैं। उनकी दरगाह पर जाते हैं, नजरों नियाज करते हैं, आपके दरगाह पर फूलों की चद्दरें लेके जाते हैं, दुआएं मांगते हैं। रब्बुल आलमीन फिर उनके सदके में आपकी मेरी हम सब की हाजात को कबूल फरमाता है। आज के खुतबा जुम्मा की ये मुख्तसर सी नशिस्त में हम आपके हवाले से, आपकी सीरत के हवाले से चंद बातों का तज़किरा करेंगे। रब्बुल आलमीन मुझे हक बयान करने की आपको सुन के हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। गिरामी कदर हजरात, हजरत दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप का नाम अली है, वालिद का नाम उस्मान है, आपकी कुनियत अबुल हसन है और आपका लक़ब दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह है। पूरा नाम कश्फुल महजूब शरीफ में जो आपने लिखा, वो लिखा हजरत अली बिन उस्मान जुल्लाबी हुजवेरी सुम्मा लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप वालिद की तरफ से हसनी, वालिद की तरफ से आप हसनी सैयद हैं। 8 वास्तों से आपका सिलसिला नसब हजरत इमाम हसन मुजतबा तक पहुंचता है और वालदा की तरफ से आप हुसैनी सैयद हैं। यानी अगर यूं कहा जाए तो बात गलत नहीं होगी कि रब्बुल आलमीन ने आप में हसनी शबाब भी रखा है, हुसैनी जमाल भी रख दी। आप हसनी भी सैयद हैं, हुसैनी भी सैयद हैं। आप वालिद की तरफ से हसनी सैयद और वालदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। और सिलसिला तरीकत में आप हजरत शेख हिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह और वो शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह और वो हजरत शेख सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हैं। आपका सिलसिला तरीकत 10 वास्तों के जरिए से हुजूर मौला कायनात हुजूर हैदर कर्रार तक जाकर के मिलता है। 8 वास्तों से आपका सिलसिला नसब इमाम हसन तक और 10 वास्तों से आपका सिलसिला तरीकत हजरत मौला कायनात हुजूर हैदर कर्रार से जाके मिलता है। हम जिनके उर्स मनाते हैं, जिनके नजर नियाज खाते हैं, उनके हवाले से कम अज कम इतनी चीजों का पता होना तो जरूरी है। आप 400 हिजरी में आपकी विलादत बसादत अफगानिस्तान का एक इलाका है गजनी, उसके 2 मोहल्ले हैं, एक को जुल्लाब कहा जाता है और एक को हुजवेर कहा जाता है। जुल्लाब में आपके ददियाल हैं, वालिद हैं, आपके दादा हैं और हुजवेर में आपकी वालदा हैं, आपकी नानी जान रहा करती हैं। और सही मुख्तार कौल यही है कि आपकी विलादत बसादत हुजवेर आपके ननियाल में हुई। इस वजह से आपका नाम अली बिन उस्मान जुल्लाबी हुजवेरी और फिर सुम्मा लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। एक वक्त वो था कि बादशाहों की वजह से लाहौर को जाना जाता था, लेकिन जब से दाता अली हुजवेरी के कदम इस सरजमीन पर लगे हैं, कयामत तक ये लाहौर कायनात में दाता की नगरी के नाम से मशहूर हो गया है। ये दाता का खासा है कि निस्बत दाता के साथ हो जाए, रब्बुल आलमीन फिर भी उसे मकबूल कर देता है। आपका बचपन है, 4 साल की उम्र मुबारक में आपने कुरान करीम की तालीम को हासिल करना शुरू किया। और बरादरान इस्लाम याद रखिएगा, ये बुजुर्गों का तरीका है, किसी बुजुर्ग की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, सबसे पहले उन्होंने कुरान की तालीम को मुकम्मल किया है, तफसीर पढ़ी है, हदीस पढ़ी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहवाल पढ़े हैं, उस वक्त के जो मुरव्वजा उलूम है तमाम पर उबूर हासिल किया है। फिर उसके बाद वो रूहानी तरबियत के लिए अपने घर से मुख्तलिफ जगहों पर सफर करते हुए नजर आते हैं। 4 साल की उम्र में आपने कुरान करीम पढ़ना शुरू किया, 13 साल की उम्र पाक है और सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका ये दौर है। सुल्तान महमूद गजनवी ने एक मदरसा तमीर करवाया है। 13 साल की उम्र में आप उस मदरसे के तालिबे इल्म हैं, वहां पर पढ़ते हैं। एक रोज सुल्तान महमूद गजनवी का उस मदरसे के करीब से गुजर हुआ, तमाम असातिज़ा किराम और वहां पर पढ़ने वाले बच्चे वो तमाम के तमाम आए, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुसाफा किया, मिले। हजरत दाता अली हुजवेरी आप किताब को देख रहे हैं और पढ़ते चले जा रहे हैं, किसी की फिक्र नहीं है कि कोई बादशाह आ रहा है या मेरे पीछे क्या हो रहा है।
آپ کے استاد صاحب نے آواز دی, کہا علی بن عثمان دیکھ تو صحیح, سلطان محمود غزنی آج مدرسے میں آیا ہے, ہم سارے اسے مصافحہ کر رہے ہیں. حضرت علی بن عثمان کی یوں نظریں جب اٹھی, بادشاہ نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو سمجھ گیا, اور استاد صاحب سے کہتے اس بچے کو پڑھنے دے, یہ علی بن عثمان میرے مدرسے کی زینت ہے, یہ علی بن عثمان مدرسے کی زینت ہے. ایک وقت وہ تھا کہ علی بن عثمان مدرسے کی زینت ہوا کرتا تھا. برادران اسلام, پھر 20 سال کی آپ کی عمر پاک ہے اور سلطان محمود غزنی کا دربار ہے, آپ کے ساتھ غیر مسلموں کا مناظرہ ہوتا ہے. رب العالمین حضرت داتی علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو فتح نصیب فرماتا ہے. گرامی قدر حضرات, آپ اپنی ظاہری تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد باطنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے گھر سے سفر شروع کرتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ صرف خراسان میں 300 ایسے بزرگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی کہ اگر ان میں سے ایک بزرگ بھی ہو تو وہ سارے جہان کے لیے کافی و وافی ہے. 300 بزرگوں سے ملاقات کی. چلتے چلتے بات کو مختصر کرتے ہیں, آپ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ہاتھ پر جا کر بیعت ہوتے ہیں اور آپ کی مرید ہوتے ہیں. گرامی قدر حضرات, آپ اندازہ کر لیجئے کہ جس کا مرید داتا علی حجویری ہوگا اس کے پیر کی شان کا عالم کیا ہوگا. داتا صاحب کے پیر کا نام لیا, اتنی آہستہ آواز سے سبحان اللہ, ذرا بلند آواز سے فرمائیں نا سبحان اللہ. جس کا مرید داتا علی حجویری ہو اس کے پیر کا عالم کیا ہوگا. حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جا رہا تھا, چلتے چلتے ایک جگہ پر ہم پہنچے. ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں, انہوں نے بزرگوں کے جیسا خرقہ پہن رکھا ہے, بزرگوں کے جیسی ان نے اپنا لباس پہن رکھا ہے, اپنی حالت بزرگوں کے جیسی بنائی ہے, اور ایک جگہ پر گندم کی کٹائی ہو رہی ہے. تو ان لوگوں نے جنہوں نے بزرگوں کا روپ دھارا تھا وہ لوگ ان گندم والوں کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا کے گندم لے رہے ہیں. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا کہ حضور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا ظاہری حالت کو بزرگوں کے جیسے بنا رکھی ہے, اور بزرگوں کا توکل تو اللہ پہ ہوتا ہے, لیکن یہ لوگ جو ہیں دنیا داروں کے سامنے اپنی جو ہے وہ جھولی کو پھیلا کے گندم لے رہے ہیں. سنیے ذرا, حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا علی بن عثمان ان کا پیر اس چیز کا بھوکا تھا کہ ان کے مرید زیادہ ہو جائیں. اب آگے سے مرید وہ ہیں کہ جو دنیا کے بھوکے بن گئے. یہ آپ نے ہمیں کرائٹیریا دے دیا کہ پیر ہوتا کون ہے. پیر وہ نہیں ہوتا جو دنیا کا بھوکا ہو, پیر وہ نہیں ہوتا جو شریعت مطہرہ کو پامال کرنے والا ہو, پیر وہ نہیں ہوتا جو حدود اللہ کو توڑنے والا ہو, پیر وہ نہیں ہوتا گھنگرو پہن کے ناچنے والا ہو, پیر وہ نہیں ہوتا جو نمازوں کو قضا کرنے والا ہو. آپ نے بتا دیا پیر وہی ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہوتا ہے, دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہوا کرتا ہے. پیر وہی ہوتا ہے کہ جو رب کا قرآن اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان پر جس کی نظر ہوتی ہے. آپ کی گود میں حضرت ابو الفضل کا سر مبارک ہے, انتقال کا وقت ہے, اور آپ کہتے ہیں علی حجویری میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو لاہور چلا جا, وہاں پر حضور کے دین کی اشاعت کر, تبلیغ کر. داتا علی حجویری عرض کرتے ہیں کہ حضور وہاں پہ میرے پہلے ایک پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ بیٹا ہم حکم اپنی طرف سے نہیں دے رہے, ہمیں جو آرڈر اوپر سے آتا ہے وہ آگے دے دیا کرتے ہیں. عزیزان گرامی, داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک قافلے کے ساتھ چلتے چلتے لاہور کے دروازے پر اس وقت پہنچے کہ جب لاہور کا دروازہ بند ہونے لگا ہے, دربان نے کہا کہ آج رات آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. وہ نہیں جانتا کہ جن پر آج لاہور کا دروازہ بند کر رہا ہے کل کائنات میں لاہور اسی کے نام کی وجہ سے پہچانا جائے گا. لاہور کا دروازہ داتا پر بند کیا. آج کائنات میں داتا کی نگری, داتا کی نگری, داتا کی وجہ سے لاہور کا نام مانا جا رہا ہے. حالانکہ کوئی اولاد ہمیں نظر نہیں آتی. ایک طرف قطب الدین ایبک بادشاہ ہے, ایک طرف بادشاہ جہانگیر کا مقبرہ ہے, درمیان میں حضرت داتا علی حجویری کا مزار ہے. وہ دنیا کے بادشاہ ہیں,
کبھی دن میں جا کے دیکھیں قرآن پڑھتا نظر کوئی نہیں آتا. درمیان میں داتا علی حجویری کا مزار ہے, رات کے 3 بجے بھی جائیں تو رب کے قرآن کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں. ان لوگوں نے دنیا پہ حکومت کی. آج دنیا پہ نام لینے والا کوئی نہیں. جنہوں نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی ہے, اللہ رب العالمین نے قیامت تک انہیں بھی زندہ کر دیا, ان کے نام کو بھی زندہ کر دیا. یہ ہے میرے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ. برادران اسلام, بزرگوں کی سیرت کے حوالے سے جس طرح جاننا ضروری ہے, ہم اس فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں کہ کوئی بھی سوال ہمیں یہ کرتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں ان کی شان قرآن میں بھی ثابت ہے یا نہیں ہے. یہ ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ بولے ذرا. قرآن میں بھی ان کی شان کو رب نے بیان کی. لوگ سوال یہ کرتے ہیں کیا حدیث میں بھی حضور نے ان کی شان کو بیان کیا یا نہیں کیا؟ آئیے ذرا جو آیا مبارکہ میں نے پڑھی. عزیزان گرامی, رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ کی صدا. عزیزان گرامی, رب العالمین نے فرمایا خبردار بے شک جو میرے ولی ہیں, جو میرے دوست ہیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں نہ کسی قسم کا کچھ خوف نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. شروع میں فرمایا الا, خبردار, اٹینشن. شروع میں فرمایا الا مانا خبردار, مانا اٹینشن, مانا پہلے خبردار کیا الا. عزیزان گرامی, پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لے, نماز کا حکم عطا فرمایا الا نہیں کہا بلکہ کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. زکوٰۃ کا حکم دیا الا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ دیتے چلے جاؤ. عزیزان گرامی, حج کا حکم عطا فرمایا الا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اگر استطاعت رکھتے ہو تو آ جاؤ رب کے گھر کا حج کر لو. عزیزان گرامی, جبکہ روزوں کا حکم عطا فرمایا الا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پر روزے اس طرح فرض کیے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے. لیکن جب اپنے ولیوں کے باری آئی, جب اپنے یار کے ولیوں کی باری آئی, فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار بے شک, نماز کا حکم دیا الا خبردار, اٹینشن نے کیا. زکوٰۃ کا حکم عطا فرمایا خبردار نے کیا. عزیزان گرامی, حج اور زکوٰۃ کا, روزوں کا کہاں خبردار نے کیا. اپنے یار کے امت کے ولیوں کی باری آئی, الا پہلے خبردار کیا, پہلے اٹینشن کیا, پھر ولیوں کی بات کی. عزیزان گرامی, سوال کر دے, الہ العالمین اپنے ولیوں کی باری آئی, پہلے خبردار کیا, پھر ان کی شان کو بیان کیا. الہ العالمین, یہ ماجرا کیا ہے؟ جوان ملتا ہے, اے میرے محبوب کے غلام بتا دینا چاہتا ہوں, جس میرے محبوب کی امت کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ ان کی شان کو بیان کرنے سے پہلے الا خبردار کیا. تصور کر میرے محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا. ذرا تصور کر میرے محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا. اس لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار بے شک جو میرے دوست ہیں, جو میرے ولی ہیں, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں نہ کسی قسم کا کچھ خوف نہ وہ غمگین ہوتے. الہ العالمین, ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ متقی اور ایمان والے ہیں. بے ایمان میرا ولی نہیں ہو سکتا. ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں. ان کی دوسری نشانی یہ ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ, ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں. معلوم ہوا جو شریعت کو توڑے وہ ولی نہیں ہوتا, جو حدود اللہ کو توڑے وہ ولی, بولے ذرا, وہ ولی نہیں ہوتا. جو گھنگرو پہن کے ناچے وہ ولی ہو سکتا نہیں. جو قرآن پر عمل نہ کرے وہ ولی ہو سکتا نہیں. جو حدیث
اس پر عمل نہ کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا رب العالمین نے نشانی بیان فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا کملی والے کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے ولیوں کی شان کو بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے مدینے کے تاجدار، اے آمنہ کے دولارے، اے رب کے یار اور پروردگار کے یار اور دوست، عزیزان گرامی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہے؟ اگر انہیں دیکھے پہچانیں گے کیسے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، حضور نے فرمایا پہچانو گے اس طرح جب ان کے چہروں پہ دیکھو گے تمہیں رب کی یاد آ جائے، تمہیں رب کی یاد آ جائے، ان کے چہروں کی طرف دیکھو گے تمہیں رب کی یاد آ جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن رب العالمین نے شان اور مقام یہ عطا فرمائے گا۔ ایک مقام پر فرمایا انہیں نور کے ممبروں کے اوپر بٹھایا جائے گا، ایک مقام پر فرمایا ان کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، ایسے ہوں گے کہ انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے اور شہداء بھی ان پر رشک کرتے نظر آئیں گے۔ اور رب العالمین کی بارگاہ رب العالمین یہ نبی ہے، جواب آئے گا یہ نبی نہیں ہے تو مولا یہ شہید ہیں، فرمایا یہ شہید بھی نہیں ہے۔ الہ العالمین پھر یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے نور کی چمک رہے ہیں اور نور کے ممبروں پر بیٹھے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذاتی لالچ کی بنا پہ میرے بندوں سے محبت نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے محبت کرتے تھے کیونکہ یہ رب کے بندے اور حضور کے غلام ہیں۔ آج آپ کو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی بھائی نظر تو نہیں آتا، کوئی بیٹا نظر تو نہیں آتا، کوئی نماسا نظر تو نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود دن میں جائیں تب بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، رات کو جائیں کسی پہر تب بھی پھولوں کی پتیاں بھی پیش کی جا رہی ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے۔ دور نہ جاؤ، حضرت میاں میر لاہوری کی قبر پہ چلے جاؤ، آپ کو کوئی بیٹا نظر نہیں آتا، کوئی پوتا یا دھوتا نظر نہیں آتا، لیکن ان کے ماننے والے اتنے ہیں کہ دن میں جائیں تب بھی قرآن کی تلاوت ہے، رات میں جائیں تب بھی تلاوت قرآن ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے ولیوں کو شان عطا فرمایا۔ آخری روایت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا کہ یہ جو اولیاء کی جماعت ہے یہ جنت میں جا رہی ہوگی۔ یہ کدھر جا رہی ہوگی؟ بولیں ذرا، کدھر جا رہی ہوگی؟ جنت میں جا رہی ہوگی۔ جو دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں ان میں سے چند لوگ ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ولی کہیں گے کہ تم ہمارے سامنے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو دوزخ میں جانے والوں میں سے ایک شخص کہے گا کہ حضور یاد کرے دنیا میں آپ تو اولیاء کی جماعت میں تھے، ایک بار میں نے آپ کو پانی بھر کے پلایا تھا، آپ مجھے آج جنت میں نہیں لے کے جائیں گے؟ ان میں سے ایک شخص کہے گا حضور میں نے ایک بار آپ کو وضو کروایا تھا، آپ ہمیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، صحبت میں بیٹھنے کی بات ابھی نہیں ہو رہی، صرف ان کے پاس جا کے یہ کہیں گے ہم نے آپ کو پانی پلایا یا آپ کو وضو کروایا۔ یہ ولی کہیں گے کہ اچھا ایسا تھا، تو نے ہمیں وضو کروایا، ہمیں پانی پلایا۔ یہ ولیوں کی جماعت رب العالمین سے سفارش کرے گی، رب العالمین ان کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے ان جہانیوں کو بھی جنت عطا فرما دے۔ یار جو ولیوں کو پانی پلا دے، انہیں وضو کروائے، اسے تو جنت مل جائے۔ تو جو ولیوں کے پاس جاتا آتا ہو، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک روز میں ایک حمام پر گیا، وہاں پر کسی نے، میرے دوست نے مجھے مٹی دی، اس مٹی میں خوشبو آ رہی تھی، میں نے اس مٹی سے کلام کیا، پوچھا اے مٹی بتا تو مشک عنبر ہے، تو مشک ہے یا عنبر ہے، چمیلی کیا ہے؟ یہ مٹی نے مجھے جواب دیا شیخ سعدی نہ تو میں مشک ہوں نہ عنبر ہوں، چند دن میں پھولوں کی ہم نشینی اختیار کی، چند دن پھولوں کے پاس رہی، اب میری ذات میں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی آپ کی یہ بات ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر ولیوں کے پاس بیٹھیں گے تو صحبت سال تورا سال کند، صحبت تالے تورا تالے کند، نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں گے یقیناً ہم بھی نیک ہو جائیں گے، اور اگر بدوں کی صحبت میں بیٹھیں گے ہم بھی بدکار بنیں گے۔ عزیزان گرامی 18، 19 اور 20 مظفر کو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس پاک ہے، اصال ثواب ضرور کیجئے گا، اور اللہ رب العالمین آپ کی محبت، آپ کی سیرت پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔